السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر ہم آپ کے سامنے ٹرانسلیشن لے کر کے آئے ہیں۔ انگلش سے عربی بنانا کیسے بنائیں گے؟ انگلش کا قاعدہ ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ لیکن عربی میں اس کے کا الٹا ہے۔ عربی میں سب سے پہلے ورب یعنی فعل لاتے ہیں، فعل، اس کے بعد فاعل یعنی سبجیکٹ لاتے ہیں، پھر مفعول یعنی آبجیکٹ لاتے ہیں، اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں تلاش کریں گے کہ انگلش ورڈ میں جو ورب ہے وہ کہاں پر ہے، کیونکہ ہم اس کو انگلش لینگویج کو عربی میں ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں، عربی میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو ورب تلاش کرنا ہوگا۔ ورب کہاں؟ ورب کو سب سے پہلے لائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے سبجیکٹ کہاں ہے، سبجیکٹ کو لائیں گے، اس کے بعد آبجیکٹ لائیں گے، پھر ظرف، حال، مجرور جو بھی ہوگا اس کے بعد لائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سبجیکٹ اور ورب کون ہے اور کہاں یوز ہوگا اس کا۔ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں، ان سپٹمبر 2018 مسٹر پوتین اینڈ اردوغان agreed to turn Idlib into a de-escalation zone. The area was intended to act as buffer between two sides. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس میں ورب کہاں ہے، تو ورب یہاں پر ایگریڈ۔ ہم سب سے پہلے اس کو تلاش کر کے نیچے لائیں گے، ہم لے آئے ایگری، اس کے بعد مسٹر پوتین اردوغان ہے۔ تو مسٹر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سید کے معنی میں، یہ احترام کے لیے، رسپیکٹ کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس جگہ پہ ہم اور بھی ورڈ یوز کرتے تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے سیدھے ورڈ میں جو سمجھ میں زیادہ آئے اور زیادہ آسان ہو وہ سید ہے، ہم اس لیے اس کو سید یوز کرتے ہیں۔ تو اتفاقت سید طیب رجب اردوغان و سید پوتین۔ اب یہ معاہدہ کب ہوا تھا؟ اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے ان سپٹمبر 2018، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے ہم لاتے ہیں فی سنتی 2018 من المیلاد، فی ستمبر، کس چیز پہ معاہدہ ہوا تھا؟ انٹو اسکلیشن زون، ٹرن انٹو اسکلیشن زون۔ تو ٹرن کے عربی آتی ہے تبدیل آتی ہے، جو سیدھا سادہ ورڈ ہے اور آسان لفظ ہے، کیونکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ سب سے آسان اور سمجھنے والا وہ لفظ استعمال کیا جائے جو سب کے لیے آسان ہو، اس لیے میں تبدیل کا لفظ لایا ہے۔ تو ٹرن ہم تبدیل لائے، فی ستمبر علی تبدیل ادلب فی منطقۃ الغاء التصعید۔ اسکلیشن زون کہتے ہیں منطقۃ الغاء التصعید۔ ادلب چونکہ یہ ایک علاقے کا، ریجن کا نام ہے، اس لیے یہ نون ہے۔ تو اس کو کس میں تبدیل کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ اسکلیشن زون میں۔ تو وہی اسکلیشن زون کی عربی ہے منطقۃ الغاء التصعید۔ تبدیل کریں گے ادلب کو اسکلیشن زون میں، تو اس کے عربی بنائیں گے علی تبدیل ادلب فی منطقۃ الغاء التصعید۔ یہ یہاں تک ہو چکا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ The area was intended to act as buffer between two sides۔ اب کہتے ہیں کہ وکانت المنطقہ، ایریا منطقہ، وکانت المنطقہ the area was intended to act as a buffer between the two sides۔ منطقہ تطلب عمل الحاجز، حاجز بھی اور فاصل بھی بول سکتے ہیں، حاجز اور فاصل دونوں یوز کر سکتے ہیں۔ ٹو سائڈس یعنی دو سائڈ کا مطلب یہ ہوا اردوغان اور پوتین کے درمیان جو معاہدہ ہوا، دونوں کی طرف اس کا کیا اثر پڑا اور کیا اس معاہدے کا مقصد تھا وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے وکانت المنطقہ تطلب عمل الحاجز،
The area was intended to act as a buffer عمل الحاجز between the two sides یعنی بینہما between two sides کا ترجمہ پورا بینہما کے اندر آ گیا. اور اس کو ہم بین جہتیما بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہاں پر ہم شارٹ کٹ میں بینہما لے آئے جس میں پوری چیزیں آ گئی اور پوری بات آ گئی یعنی بین پوتن و سید طیب اردوغان. with the clear lines of control with the clear lines of control. اب یہ جملہ کہاں پر آئے گا؟ اب یہ جملہ ہے with the clear lines یعنی مع توضیح خط الملکیہ. کلیئر کہتے ہیں توضیح کو، وضاحت کو. اور تو یہاں پر ہم مصدر چونکہ یہاں پر with the ہے اور کلیئر اور یہ نون کے طور پہ گویا کہ استعمال ہوا تو ہم اس کو یہاں پر مصدر لا کے یوز کریں گے مع توضیح خط الملکیت with the clear lines of the control. کنٹرول ملکیہ کو کہتے ہیں اور لائنس خطن تو مع توضیح خط الملکیت. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. بٹ فائٹنگ ہیز کنٹینیوڈ ان دا زون. ان تمام معاہدہ ایگریمنٹ کے باوجود کنٹری میں اس ریجن میں اس ایریا میں کیا رہا اب وہ بتا رہا ہے. بٹ فائٹنگ ہیز کنٹینیوڈ ان دا زون. اب اس کی عربی بنائیں گے. فائٹنگ بولتے ہیں حرب کو یا اس کا محاربہ بھی لفظ یوز کر سکتے تھے لیکن حرب ہم نے آسانی کے لیے یوز کیا آپ کے. تو ولیکن الحرب تجری یعنی ہیز کنٹینیوڈ تجری فی المنطقۃ مستمرا. ہیز کنٹینیوڈ کا ترجمہ ہو جائے گا تجری مستمرا. ہیز کنٹینیوڈ. کنٹینیو کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کسی کام کو کرنا. تو تجری کے معنی جاری ہونا ہوتا ہے اور ہم جب اسے مستمر کا لفظ بڑھا دیں گے تو اس کے اندر مزید استمرار اور مستقل اور مسلسل کنٹینیو کا معنی پا جائے گا. تو کہیں گے وَكَانَتِ الْحَرْبُ تَجْرِي فِي الْمِنْطَقَةِ. منطقہ کے ہم کس کی عربی کر رہے ہیں وہ کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں زون کا. تو وَكَانَتِ الْحَرْبُ تَجْرِي فِي الْمِنْطَقَةِ مُسْتَمِرًا. چلیے آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.